نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک مسئلہ ذکر کرنا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ ایک نمازی نماز کے لیے حاضر ہوا اور دیکھا اس نے کہ امام اس وقت اس کا جو ہے وہ رکوع میں ہے، تو اب یہ آنے والا شخص کیا کرے؟ کیا یہ سبحانک اللہم پڑھے یا پھر یہ رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے؟ ناظرین، جب یہ نمازی مسجد میں داخل ہوا تو اس کو چند کام سب سے پہلے کرنے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی وہ امام کو اگر رکوع میں پائے تو سب سے پہلے وہ نمازی یہ دیکھے کہ اسے صف میں کہاں کھڑا ہونا ہے۔ اگر پہلی صف مکمل ہے تو پھر نئی صف میں یہ درمیان میں امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے، اور اگر اس صف میں پہلے سے کچھ نمازی کھڑے ہیں تو پھر درمیانے صف سے جس طرف آدمی کم ہو، یہ دائیں یا بائیں، تو یہ شخص اسی طرف کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح اگر دونوں طرف آدمی برابر ہوں اور اس نے دیکھا کہ دونوں طرف آدمی برابر ہیں، تو اس صورتحال میں پھر اس شخص کو یہ حکم ہے کہ یہ دائیں جانب کھڑا ہو جائے۔ اور ناظرین، جب یہ دائیں جانب کھڑا ہو گیا، اب دائیں جانب کھڑا ہوتے ہی پہلے بالکل سیدھا کھڑا ہو کر اور نیت کرے کہ میں یہ نماز اس وقت ہے جس نماز کا، اس کی نیت کرے، اور پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہے، اور اس کے بعد پھر یہ شخص دوسری تکبیر کہے اور رکوع میں چلا جائے، امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ہاتھ باندھنے کی اس کو بالکل ضرورت نہیں ہے، چونکہ اگر یہ ہاتھ باندھتا ہے اور ہاتھ باندھتے اس وقت میں لگنے سے ہی ممکن ہے کہ امام رکوع سے پلٹ کر واپس آ جائے، اس لیے ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، کیونکہ حالت قیام میں ہاتھ تب باندھے جاتے ہیں جب کچھ پڑھنا ہو۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ سبحانک اللہم پڑھنے سے امام رکوع سے جو ہے اٹھ جائے گا تو ثنا پڑھنا بھی چھوڑ دے اور صرف وہ جو ہے رکوع میں چلا جائے۔ اگر عجلت میں سیدھا کھڑا ہوئے بغیر تکبیر تحریمہ جھکتے ہوئے کہی، اور اسی طرح یہ شخص رکوع میں چلا گیا، یعنی جھکتے ہوئے اس نے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلا گیا، تو اس نے جو قیام فرض تھا اس کو چھوڑا ہے، جس کے پیش نظر اس کی رکعت نہیں ہوگی۔ اس رکعت کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہونا یہ قیام ہے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا یہ قیام بھی ادا ہو گیا، کیونکہ فرض قیام ہے وہ ادا ہو گیا۔ اب رکوع میں جانا اس کے لیے لازم تھا۔ اگر یہ آتے ہی کہے اللہ اکبر اور رکوع میں چلا جائے تو اس طرح اس کی رکعت نہیں ہوگی۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب آئے مسجد میں تو ان چیزوں کا خیال کرے، احتیاط کرے، تاکہ نماز پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ شریعت مطہرہ کی تابعداری ہے، اور شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق اپنی عبادات کو بجا لانا چاہیے، نہ کہ اپنی مرضیوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے۔ ہم اگر مرضیوں کو شامل کر لیں گے تو ہماری عبادتیں رائیگاں ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق